اب کچھ دن پہلے حضور ایک غیر مدی ملا کی ٹیپ سننے، تقریر کی ٹیپ سنی میں نے. بڑی ہمت بات سن لی جی. وہ خرافات ہی تھی، وہ دو چار وہی بن گئے. عام تقریر ہو تو انسان ہر ایک کی سنے، ایسی خرافات بولتے ہیں کہ سننے کی ہمت نہیں ہوتی. جی ہاں. تو اس میں دو تین باتیں اپنے لوگوں کو وہ سنا رہے تھے، بتا رہے تھے کہ مہدی کے آنے کی علامات پہ. اچھا. تو اس میں سے ایک دو مجھے یاد ہے، وہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی. وہ پہلی علامت تو یہ ہے کہ وہ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہوگا. ایک تو وہ تھا، اور دوسری علامت یہ تھی کہ وہ مکہ میں پیدا ہوگا. اور تیسرا شاید بیت المقدس کے متعلق تھا، مجھے یاد نہیں آ رہا کیا تفصیل تھی اس کی. تو یہ پہلے دو علامات ہیں، یہ میری سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ اور بھی بہت سے امام مہدی کے متعلق جتنی روایات ہیں جی ان کا شمار مشکل ہے، اور مختلف احادیث میں مختلف علامتیں ہیں جو دنیا سے تعلق رکھتی ہیں. مثلا ایک وہ واقعہ ہوا ہے جو مکے میں چند سال پہلے ہوا تھا. ایک شخص کھڑا ہوا ہے اور ایک پوری حدیث کی تمام علامتیں پوری کر کے دکھا دیں. وہ مکے سے اٹھے گا، خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیر لگا کے وہ تلوار بلند کرے گا، اور اس کے ساتھی ہوں گے اور اس طرح وہ قبضہ کرے گا. سب کچھ کر دیا. اس کو انہوں نے مار مار کے فنا کر دیا، کچھ بھی نہیں باقی چھوڑا. تو اول تو وہ بھی آل رسول میں سے تھا، سید تھا. تو یہ جھوٹ بولتے ہیں. اگر علامتیں ظاہر ہو جائیں کسی حدیث کے مطابق اور یہ مان جائیں تو پھر یہ جھوٹے نہیں ہیں. بیوقوف کر سکتے ہیں کہ غلط علامتوں کو پکڑ لیا، اصل علامتیں چھوڑ دیں، لیکن جھوٹا نہیں کہہ سکتا. لیکن ایک کے بعد دوسرا واقعہ ہوا ہے. جو بھی امام مہدی کے دعوے دار اٹھے ہیں انہوں نے کسی نہ کسی حدیث کو اپنا سہارا بنایا ہے. اور ایک یمنی مہدی بھی تھے، یمن میں پیدا ہوئے، جن کو بڑا شور ہوا اور جس کی ٹکر ہوئی پھر انگریزوں کے ساتھ. یاد ہے نا کیا کہ سوڈانی مہدی، یمنی سوڈانی، غلطی سے سوڈانی مہدی. تاریخ میں سب سے زیادہ مشہور سوڈانی مہدی ہوا ہے اس وجہ سے. اور اس کے اوپر یہ تمام علامتیں پوری آ رہی تھیں کہ اس کی ماں کا نام آمنہ ہوگا، اس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، وہ سید ہوگا اور یہ کرے گا. پوری علامتیں اس پر صادق آئیں. اس کی وجہ سے کچھ لوگوں نے مان لیا، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو غلط ثابت کرنا تھا، اس لیے چونکہ اس نے یہ بھی سنا ہوا تھا کہ مہدی کے ہاتھ پر بھی فتوحات ہوں گی اور تلوار لے کے نکلے گا، اس نے عام جہاد کا اعلان کیا، بعض جگہ فتوحات حاصل کی. اس کے بعد جب انگریزی فوج سے ٹکر ہوئی ہے تو اس کو کچھ بھی باقی نہیں رہا. تو اس کے انجام نے بتا دیا کہ وہ مہدی تھا ہی نہیں. اور باقی عالم اسلام نے قبول نہیں کیا. صرف سوڈان میں جس جگہ اس کا رسوخ تھا اس کے ارد گرد کچھ لوگوں نے قبول کیا، اور بعض ایسے ہیں جو افریقہ کے بعض حصوں میں ہیں جنہوں نے قبول کیا. یہاں سے لوگ، یہاں سوڈان افریقہ ہی کا حصہ ہے، اس طرح سے لوگ گئے ہوں گے تو وہ مان گئے ہوں گے. لیکن بہرحال اس کی کتاب اب لپیٹی گئی ہے. نائجیریا میں اس کے بعض مرید تھے جو احمدی ہوئے، ان سے میری گفتگو بھی ہوئی اس پر. سارے تو نہیں ہوئے لیکن کچھ جو احمدی ہوئے تھے انہوں نے بتایا کہ وہ سوڈانی مہدی تھا نیک آدمی بنیادی طور پر، اور کوئی مفتن نہیں تھا. اس کو واقعتاً یہ خیال ہو گیا تھا کہ میں مہدی ہوں. اور بڑی وجہ یہ حدیث تھی کہ ماں کا نام آنا، باپ کا عبداللہ، اور چونکہ نیک تھا قبیلے نے اس کو سہارا بھی دیا. اس نے پیشگوئی بھی کی ہوئی تھی ان کے نزدیک. غالباً میں نے اس جماعت کو کہا تھا مجھے اس کے حوالہ نکال کے دیں. وہ کہتا ہے اس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ہندوستان میں اصل مہدی پیدا ہوگا، اور اس کی بعض علامتیں بھی ذکر کی ہوئی ہیں. بہرحال یہ بھی ایک تھی. تو مہدی کی جو
اور علامتیں ہیں ان پر بھی تو وہ کچھ بولیں اور یہ بھی تو بتائیں کہ جہاں جہاں یہ پیدا ہوئے مہدی والے وہ سارے سچے تھے؟ اگر تھے تو سب امت نے ان کو قبول کیوں نہ کیا؟ اور ابھی تک یہ سارے پھولوں کی طرح کتابوں میں ملتے ہیں. کوئی فعال جماعت ان کی جو انقلاب انگیز ہو اس نے کچھ بھی دنیا میں کر کے نہیں دکھایا. کچھ دیر چلے ہیں یا مٹ گئے یا معمولی مرید ساتھ رہ گئے ہیں جن کا کچھ بھی اثر رسوخ دنیا میں نہیں. اسلامی دنیا میں بھی کوئی انقلاب نہیں برپا کر سکے. باہر ان کا دنیا کو فتح کرنا تو بالکل بڑی دستقیاس ہے. یہ ان کی تاریخ ہے. ایک حدیث ایسی ہے صرف مہدویت کے متعلق جس پہ انسان کا کوئی بس نہیں, جس کی کوئی مثال نہیں ہے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اہل بیت ہوگا, تو ان کو یہ کیوں نہیں یاد آتا کہ ایک ایسا انسان تھا جو خونی طور پر رسول اللہ علیہ وسلم کا اہل بیت نہیں تھا, مگر وہ ایک ہی تھا جس کو اہل بیت آپ نے قرار دیا ہے باوجود رشتہ نہ ہونے کے. وہ سلمان فارسی تھا. جنگ احزاب کے وقت آپ نے ان کو بلایا, خاندان میں اپنے خاندان کے ساتھ کھڑا کیا, سلمان منا اہل البیت, یہ الفاظ فرمائے. سلمان ہمارا ہے, اہل بیت ہے. اور اس کو کیوں چنا گیا آخر, اور کسی کو کبھی نہیں کہا؟ بڑے بڑے بزرگ تھے, اس لیے کہ وہی سلمان تھا جس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آپ نے فرمایا کہ لو کان الایمان عند الثریا لنالہ رجل من ہؤلاء. اگر ایمان ثریا پر بھی اٹھ گیا تو ان لوگوں میں سے وہ ہوگا جو ایمان کو واپس لائے گا. تو وہی مہدی ہے, ورنہ ایک تیسرا وجود مانگنا پڑے گا. یا مہدی یا مسیح دو ہی لقب ملتے ہیں. قرآن نے ذکر کیا ہے تو وہ پھر کوئی تیسرے وجود کا تو نہیں ہے ذکر کیا جس کا اشارہ بھی حدیث میں نہ ہو. یہ جو وجود ہے یہ وہی ہے جو امام مہدی کا وجود, جس کا سورہ جمعہ میں ذکر ہے, محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے نام سے ذکر ہے. اور اسی لیے حدیثوں میں ہے اس کا نام محمد ہوگا, اس کی ماں کا نام آمنہ, اس کے باپ کا. قرآن کریم میں بھی سورہ جمعہ میں رسول اللہ علیہ وسلم ہی کی بعثت ثانیہ کو ایک امام مہدی کا آنا قرار دیا ہے, کہ وہ آخرین منہم میں کسی نئے وجود کا ذکر نہیں ہے, اسی وجود کا ذکر ہے جس کا پہلے چل رہا ہے سلسلہ, هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. تو اس طرح قرآن میں اگر کسی مسلح کی خبر ہے تو وہ یہی ہے قطعی طور پر, جس میں دو ٹوک خبر ہے. اور قرآن میں اگر کسی ایسے قطعی مسلح کی خبر ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاد کر دیا کہ ہاں یہی مراد ہے, تو وہ یہی آیت کریمہ ہے. اور حدیث بخاری کی اس کی تائید میں کھڑی ہے. اور وہ حدیث کہتی ہے کہ اس وقت مسلح پیدا ہوگا جب ایمان آسمان پر اٹھ جائے گا, مسلمانوں کا حال بگڑ چکا ہوگا. اور اس کا آنا رسول اللہ علیہ وسلم کا اپنا آنا تھا, مگر تشریف فرما دی خود ہی کہ میں نہیں, ان میں سے کوئی ہوگا. اور جن میں سے ہوگا وہ نہ صرف یہ کہ خونی طور پہ اہل بیت نہیں بلکہ عرب بھی نہیں تھے, غیر عرب. اور یہ بھی آیت کریمہ کی تشریح ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, کیونکہ اس کے معنی بعد فرماتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں بعثت ثانیہ, یہ فضل ایسا ہوگا جس کو بھی اللہ چاہے گا دے گا. اگر رسول اللہ علیہ وسلم کا اپنا آنا دوبارہ مراد ہوتا تو اس آیت کا کیا محل ہے؟ سمجھے نا آپ؟ وہ فضل تو مل چکا تھا رسول اللہ علیہ وسلم کو, اس میں کسی اور کا اشتباہ نہیں تھا. تو یہ آیت کریمہ ایسی حیرت انگیز تفصیل کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حل فرما دی کہ کوئی گوشہ اس کا خالی نہیں چھوڑا. اس ایسا شخص جس کی اتنی قطعی خبر ہو, اس کو احادیث اگر ایسا مشتبہ کر دے نعوذ باللہ من ذالک کہ
آج ایک کھڑا ہوتا ہے وہ اپنے حق میں ایک حدیث پیش کر دیتا ہے, کل دوسرا کھڑا ہوتا ہے وہ اپنے حق میں ایک حدیث پیش کر دیتا ہے. تو کیا کوئی ایسی حدیث نہیں ہے پھر کہ جو اس آیت کی شان کے مطابق قطعیت کے ساتھ اس کا حل کرے, اس کا فیصلہ کرے؟ یہ سوال اٹھتا ہے. اس کے جواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث موجود ہے, ان لمہدینا آیتین, ہمارے مہدی کے لیے 2 نشانیاں ہوں گی. اب یہ نہیں کہہ سکتے تھے مہدی کے لیے ہوں گی, ہمارے مہدی کے لیے جو فرمایا مراد ہے کہ بہت سے مہدی ہوں گے, لیکن وہ مہدی جن کی ہم بات کر رہے ہیں جو میرا ہوگا, اور نا فرمایا ہے ہمارا نام ایک عجیب شان ہے کہ ساری امت کا اصل نمائندہ وہ ہے, اس کے لیے تو آسمان سے نشانیاں ظاہر ہوں گی, زمین کی نشانیاں کام نہیں کریں گی. اور وہ 2 نشانیاں ہیں جن کا قرآن میں ذکر, جن کا نیو ٹیسٹامنٹ میں ذکر, جن کا مسیح سے بھی تعلق ہے. تو یہ مضمون صاف کھول رہا ہے کہ مسیح اور مہدی 2 الگ وجود نہیں ہیں. مسیح نے اپنی آمد ثانی کے متعلق جو نشانیاں پیش کی تھیں آسمان پر سورج کے تاریک ہونے اور چاند کے اندھیرے ہو جانے کے متعلق, وہی الفاظ قرآن کریم نے استعمال فرمائے آخری زمانے کے انقلابات سے پہلے نشان کے طور پر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جو آیت ہے نا, انکسف الشمس, جمعہ الشمس وقت سے پہلے, یاد سے مجھے بھی اتری ہے ذہن سے, یہ نکال دیتے ہیں. قرآن کریم فرماتا ہے کہ جب سورج تاریک ہو جائے گا اور وہ جمعہ الشمس والقمر, جی نہیں میں دیکھتا ہوں, یہ بھی حدیث اصل آیت پڑھ کے سناتے ہیں آپ کو. شمس اور قمر, پہلے ایک کو کہا کہ وہ گرہن لگ جائے گا, دوسرے کے متعلق فرمایا وہ بھی اس کے ساتھ جمع ہو جائے گا. اب صاف ظاہر ہے کہ اس کو بھی گرہن لگے گا, اور جمع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک مہینے کسی ایک خاص مدت میں اکٹھے ہوں گے. بس یہ حدیث بھی مبنی بر قرآن ہے, اس حدیث کی طرح جو بخاری کی حدیث تھی. اس لیے یہ بحث اب اس پہ نہیں اٹھ سکتی کہ اس کے راوی کمزور ہیں کہ طاقتور ہیں. بات قطعی ہے, پیشگوئی ایک ایسی عظیم الشان ہے کہ جھوٹا بنا ہی نہیں سکتا, اور قرآنی آیت کے مطابق ہے, بالکل اس کی تطبیق کر رہے ہے اس کے اوپر. تو جس کو قرآنی تطبیق حاصل ہو, جس کا مزاج ایسا ہو کہ جو مزاج آسمانی ہے, اور نوعیت ایسی ہو کہ باریک حد تک وہ مطابقت رکھتی ہو. جمعہ الشمس والقمر میں جو اشارے ہیں وہ بہت ہی حیرت انگیز ہیں. ایک تو یہ کہ ان کا اکٹھا کسی صورت میں ہونا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جی بالکل, یہ سورہ القیامہ کی ابتدائی آیات میں سے ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یسأل ایانا یوم القیامہ فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. خسف القمر ہے, سورج نہیں تھا, خسف القمر. جی, چاند نے پہلے گرہن لگنا تھا, یہ بھی ایک حکمت کی بات ہے. جی, اور کیونکہ چاند کی گرہن کی راتیں پہلے آتی ہیں, سورج نے بعد میں لگنا تھا, اس لیے قرآن کریم نے بھی پہلے شمس, حالانکہ بڑی چیز ہے, وہ نہیں فرمایا, بلکہ خسف القمر ہو, قمر کو گرہن لگے گا. اور وہ حضرت مسیح نے جو کہا تھا تاریک ہو جائے, روشنی دینا چھوڑ دے گا, اس کا مطلب بتا دیا. اور اس کے ساتھ سورج کو سے بھی یہی واقعہ ہوگا, اور دونوں اکٹھے ہو جائیں گے. اب اکٹھے میں گرہن میں اکٹھے ہونا, مہینے میں اکٹھا ہونا, رمضان میں اکٹھا ہونا, یہ ساری باتیں آ گئیں. اور جمع کا لفظ سورہ جمعہ کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے, جس میں اگلوں اور پہلوں کے اکٹھے ہونے کا ذکر ہے. اولین اور آخرین کا لما یلحقوا بہم,
ایسے لوگ جو ابھی تک نہیں ملے وہ ان کو ملا دے گا. تو اب دیکھیں اندرونی طور پر قرآنی رشتے آپس کے، حدیث کے ساتھ ان کے اس کے رشتے کتنے مضبوط اور قطعی ہیں. ان پر کوئی شک کا سایہ ڈال کے دکھائے ناممکن ہے. کہ جب آسمان کی گواہی ظاہر ہو جائے، اور آج تک اس سے پہلے کبھی کسی ایک دعوے دار نے بھی دعویٰ تک نہیں کیا کہ دیکھو میرے حق میں یہ ظاہر ہو گئے ہیں. تو یہ بحث جس میں ہم پڑھ چکے ہیں، ہم نے ثابت بھی کر دیا ہے، تھی بے ضرورت کہ تاریخ سے، چاند گرہن کی تاریخوں سے ثابت کیا جائے کہ کسی ایسے مادی کے زمانے میں چاند سورج کو گرہن نہیں لگا جو اس کے دعوے کے بعد لگا ہو، اور پھر وہ مادی کامیاب بھی ہو گیا ہو. کل 6 واقعات ہوئے ہیں تمام 1300 سال میں، یا آج سے پہلے 1400 سال میں، جن میں چاند سورج کو اکٹھا اس طرح گرہن لگا ہے رمضان کے مہینے میں ان شرطوں کے ساتھ. اور ان زمانوں میں مادی وہ تھے ہی نہیں، جو اگر کوئی مادی تھا، یہ ساری تفصیل ہم نے اپنے جلسے کی تقریر میں بیان کی تھی. مادی تھا بھی اگر کوئی تو گرہن لگنے سے پہلے غائب ہو چکا تھا. یہ اللہ کی شان دیکھے، یا ختم ہو گیا تھا یا ختم ہو گیا ویسے ہی. اور کسی مہدی کے دعوے دار کو توفیق ہی نہیں ملی کہ اشارہ ہی کر سکے، اس کے اوپر پتہ ہی نہیں. اور آج یہ کہنا مشکل ہے کہ آیا یہ گرہن جو تھا وہ اس جگہ پہ جہاں سے وہ دعوے دار تھا وہاں جمع ہوا تھا کہ نہیں. کیونکہ لفظ جمع میں ایک اور بھی حکمت ہے جس کو سائنسدان سمجھتے ہیں. وہ یہ ہے کہ محض ایک مہینے میں چاند اور سورج گرہن کا لگنا ان تاریخوں میں کافی نہیں ہے جب تک اس افق سے جو دعوے دار کا افق ہے، اس افق سے دونوں گرہن اسی مہینے میں دکھائی نہ دیں. کیونکہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس افق پر ہو سکتا ہے رمضان کے مہینے میں چاند کو ان تاریخوں میں گرہن لگ جائے، مگر دنیا میں گرہن ضرور لگے دوسرا، لیکن اس افق سے دکھائی نہ دے، تو وہ مادی کے لیے تو گوارا بنے گا. بس یہ ایک معمولی شرط نہیں ہے، بے حد مشکل باریک شرطیں ہیں جو سب جمع ہو گئی ہیں، اور کسی انسان کی طاقت نہیں کہ اس ایسی شاندار پیشگی کو مثال سوچ بھی سکے. خدا یہ کہ کسی جھوٹے نے گھڑ کے بنا دی اور پھر وہ پوری بھی ہو گئی، واقعتاً ہو بھی گیا. تو یہ صرف مولویوں کی ضدیں ہیں، ان سے کیا بحث کریں گے آپ. مگر آپ کو میں حوصلے کی داد دیتا ہوں جو آپ نے باتیں اور کی تھی حضور اکرم اچھا. انہوں نے فرمایا کہ